बुलेटिन का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने फिर बड़ा यू टर्न ले लिया है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में अमेरिकी साजिश और रजीम चेंज के बयानिए को माजी का किस्सा करार दे दिया। दौरा रूस को भी अपनी गलती कहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नाम नेहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। शहरी रहमान कहती हैं कि यू टर्न खान ने फर्जी बैरूनी साजिश का ढोंग रचाकर पाकिस्तान को सिफारती नुकसान पहुंचाया। जब ये 4 साल इक़्तिदार में था उस वक्त भी अदारों को ब्लैकमेल करता था। अदारों के सरबराह जो थे उनकी कमजोरियों को उजागर करके अपनी मर्जी के फैसले लेता था। ये इस तरह के रोज झूठ बोलता है कि आज फिर इसने जो बात की है अदारों के हवाले से, जनाब स्पीकर, ये कौम एक खुददार कौम है मगर ये अपने अदारों के मुतल्लिक ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो ये कहता है कि हमारे अदारे आज़ाद नहीं हैं। अगर अदारे आज़ाद नहीं हैं तो 4 साल फिर मुंह में जुबान नहीं थी तुम्हारे। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यू टर्न खान ने फर्जी बैरूनी साजिश का ढोंग रचाकर पाकिस्तान को सफारती नुकसान पहुंचाया। साइफर कौमी सलामती का मामला है, इमरान खान को इसका हिसाब देना होगा। यू टर्न काबिल कबूल नहीं। अरकान पार्लियामेंट ने इमरान खान को यू टर्न मास्टर करार दे दिया। उनका कहना है कि साइफर बयानिए समेत हर मामले पर इमरान खान फ्रॉड कर रहे हैं। इस हवाले से मोहसिन उल मुल्क रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान अमेरिकी साजिशी बयानियां पीछे छोड़कर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। इमरान खान का वोटर बड़ा पागल है, मेरे ख्याल में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे तो पड़ता है, हमारे हलकों में लोग कहते हैं कि फलां मैंने जो है वो जो भी बात करता है सही बात होती है, फलां जो है ऐसे झूठ बोलता है। लेकिन इमरान खान के फॉलोअर ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ़ बनाया कौम को और क्या, और बस वो समझते हैं कि बस मैं जो कुछ करता रहूँ मेरे लोग मेरे पीछे हैं, चाहे मैं काला करूँ सफ़ेद करूँ लोग मेरे पीछे हैं। कौम को सोचना चाहिए कि जिस तरह वो इस पे यू टर्न लिया, इतना बड़ा कौमी यानी पूरी दुनिया में हमें तनहा कर दिया उसने इन बातों से, और आज वो कह रहा है कि मैं इस पर नहीं, बड़ी बुरी बात। लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, लोगों को वरगलाने के लिए, अपने तहरीक को कामयाब करने के लिए, अपने आप को कुछ साबित करने के लिए इन्होंने ये झूठ बोला। पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, पार्टी का एक बयान होता है, इसमें बार बार यू टर्न, ये तो एक नज़रिए ज़रूरत के तहत यानी यू टर्न लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप जो बात करते हैं वो उसमें कोई हकीकत नहीं होती, वो झूठ ही झूठ पर मबनी होता है। अब कई बयानिए उसने लिए, कई बयानिए बदली किए और फिर लोगों को चीट ही कर रहा है ना, और अपने किसी भी बात पे वो कायम नहीं रह सकता। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इमरान खान के हर बयानी की तरह साइफर बयानिए पे भी यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं। अब इनके वोटर्स को भी असल और नकल की पहचान हो जानी चाहिए। कैमरामैन मलिक अयास के साथ मोहसिन उल मुल्क, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि इमरान खान मुक़्तदर हलकों से नई जंग शुरू करना चाहते हैं। इमरान खान सीज़ फायर करके अमेरिका की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान लगता है कि इलेक्शन जीत कर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, इसलिए अमेरिका, IMF और आलमी बैंक से ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए। पाकिस्तान में तमाम बड़े सियासतदान जो हैं वो इसी तरह अचानक यू टर्न लेते हैं जिस तरह से अभी इमरान खान साहब ने लिया। और इमरान खान साहब परवेज भाई को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो ये सबका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। और अब इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं जी कि मैं अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। तो इसकी को बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक बहुत से लोगों के लाडले हैं और उनके साथ वो नहीं हुआ जो बाकी पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ हो रहा है। तो उनको भी यकीन है कि मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जब भी इलेक्शन होगा तो मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि अगर मैंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए। एक और भी इसमें एंगल है और वो ये है कि क्योंकि अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी फौज के साथ एक खुल्लम खुला लड़ाई शुरू कर दी है, तो वो अब मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ सीज़ फायर करके उनका ख्याल है कि उनकी भी हमायत हासिल करनी चाहिए।
اور وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ایک بہت بڑا براڈ بیس ایک فرنٹ بنانے کی کوشش کریں گے. تو جہاں تک یہ کہنا کہ جس طرح عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے, سارے یو ٹرن لیتے ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کا جو فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا گیا ہے اس کو کچھ ٹی وی چینلز اور اخبارات اپنی مرضی کا رنگ دے رہے ہیں, اور ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اب ہم ماضی کی تلخیاں بھلا کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. معلوم ہے مجھ پر قاتلانہ حملہ کس نے کرایا. آئین مجھے تحقیقات کرانے کا حق دیتا ہے. پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن پولیس نے میری بات نہیں سنی. عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب, کہا ملک میں خوشحالی کے لیے انصاف کا قانون نافذ کرنا ہوگا. بات پہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور میں ایک پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا. پولیس نے میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے. تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہیں لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے. آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. آصف نے عمران خان کو مکمل فراڈ قرار دے دیا. کہتے ہیں عمران خان کا ان دنوں مافیوں کا دورہ جاری ہے. عمران خان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر معافیاں مانگ رہا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کہاں گئی بیرونی سازش, حقیقی آزادی اور سائفر کہانی. پہلی دفعہ یو ٹرن لیا اس نے اس کی ساری سیاست جو ہے وہ یو ٹرن کے اوپر سارا اس کا انحصار ہے اور بڑی بڑی ہے یو ٹرنز کی. اس نے اپنی سیاست میں کسی مقام پہ نہیں کھڑا ہوا. اب ایک کیمپین انہوں نے معافی تلافی کی شروع کی ہے. باہر بھی, ملک سے باہر بھی معافیاں مانگ رہے ہیں, اندر بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہر دروازے پہ جانے کو تیار ہے معافی کے لیے. جو ہے وہ کہاں گئی امپورٹڈ حکومت ہماری, کہاں گئی چلی گئی, کہاں پہ حقیقی آزادی کہاں پہ چلی گئی, کہاں پہ بیرونی سازش چلی گئی, کہاں پہ سائفر چلا گیا. یہ بندہ ایک ٹوٹل فراڈ ہے. تحریک انصاف کا جلسہ گاہ بھرنے کے لیے نوٹوں کا استعمال. منڈی بہاؤدین میں پی ٹی آئی جلسے کے لیے خواتین کو پیسے دینے کا انکشاف ہوا ہے. دہاڑی پر لائی گئی خواتین کو 2,000 روپے دینے کی فوٹیج سامنے آ گئی. منڈی بہاؤدین میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے خواتین کو رقم دی. وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سندھ میں سیلاب زدگان کی امدادی سرگرمیوں سے متعلق اجلاس ہوا. سندھ حکومت کو 20 روز میں کاشتکاروں کو بیج کے معاوضے کی تقسیم شروع کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے. اقتدار انور رپورٹ کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کو ہدایت کی ہے کہ ربی کی فصل کے لیے کاشتکاروں نے جو بیج خریدا ہے اس کے لیے آئندہ 20 دنوں میں انہیں نقد رقم کی فراہمی شروع کی جائے. سیلاب نے کاشتکاروں کو پہلے ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اب انہوں نے ربی کی فصلوں کے لیے اپنی زمینیں تیار کر لی ہیں, تو لہٰذا ان کی زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ کو اہم ہدایت دی. بولے صوبے کے تمام کسانوں کو گندم کے بیج خریدنے کے لیے معاوضہ ادا کیا جائے. چیئرمین نے منظور وسان کی سربراہی میں شرجیل میمن اور سید ناصر شاہ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جو کسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد انہیں رقم کی جلد فراہمی ممکن بنائے گی. وزیر اعلیٰ نے چیئرمین پی پی کو بریفنگ دی. بتایا کہ موسلادھار بارش سے 1.7 ملین مکانات کو مکمل اور جزوی نقصان پہنچا ہے جنہیں فوری مکانات کی ضرورت ہے. اب تک 220 ارب روپے کا بندوبست کیا جا چکا ہے جس میں عالمی بینک کی جانب سے 110 ارب روپے, وفاقی حکومت کی جانب سے 55 ارب روپے اور سندھ حکومت کے 55 ارب روپے شامل ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مکمل طور پر تباہ شدہ مکانات کے لیے مجموعی تخمینہ 300 ارب روپے لگایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نومبر 2022 کے آخر تک دریائے سندھ کے رائٹ بینک پر متوقع خالی ہونے والا علاقہ تقریباً 90% ہو جائے گا. مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو بتایا کہ بقیہ 10% رقبہ میں مزید کم سے کم 1 ماہ دسمبر 2022 کا وقت لگے گا. چیئرمین پی پی بی نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ نشیبی علاقوں کو بالخصوص خیرپور, ناتن شاہ, ضلع خیرپور اور ایسے دیگر علاقوں سے جنگی بنیادوں پر پانی نکالنے کا عمل تیز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ سردیوں کے موسم کی آمد سے پہلے اس پانی کو خارج کر دینا چاہیے. ترکیہ کے شہر استنبول میں دھماکے کا ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا. ترک وزیر داخلہ کے مطابق ملزم نے استقلال اسٹریٹ پر بم نصب کیا تھا. ملزم کی گرفتاری کے بعد ترک وزیر نے کردستان ورکرز پارٹی کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا. گزشتہ روز دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 80 زخمی ہوئے تھے.
پاکستان نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور پیغام میں کہا کہ پاکستان ترکیہ کے عوام کے ساتھ ہے۔ آئیڈیاز 2022 کراچی میں کل سے شروع ہو رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں ہونے والی یہ نمائش 18 نومبر تک جاری رہے گی۔ 11ویں ایڈیشن میں متعدد بے مثال سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں جدید دفاعی ٹیکنالوجیز کا مظاہرہ، انٹرنیشنل سیمینار، آئیڈیاز کراچی شو، نیٹ ورکنگ اور بزنس ٹو بزنس، بزنس ٹو گورنمنٹ ملاقاتوں کے ذریعے کاروبار کی توسیع کے مواقع شامل ہیں۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں اشرف خان کی رپورٹ۔ آئیڈیاز 2022 عالمی دفاعی صنعت کو اپنی جدید اختراعات اور ٹیکنالوجیز دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ سینئر سول، تجارتی اور ملٹری وفود بڑی تعداد میں اس ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ یہ بات وزارت دفاعی پیداوار کے ادارے ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کے حکام نے کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقدہ آئیڈیاز میں تعارفی تقریب کے دوران ملکی و غیر ملکی میڈیا کے اراکین کو بریفنگ میں بتائی۔ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اس لیے یہ ساری دنیا سے ڈیفنس انڈسٹریز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہے اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دنیا کا ڈیفنس مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ جا رہا ہے یا ڈیفنس انڈسٹریز کا کیا ٹرینڈ آ رہا ہے اور وہ ٹیکنالوجیکلی کتنا ایڈوانس ہو گئے۔ نمائش کا افتتاح 15 نومبر کو ایک پروقار افتتاحی تقریب میں کیا جائے گا جو 18 نومبر تک جاری رہے گی۔ آئیڈیاز 2022 11ویں ایڈیشن کو خاص بنانے کے لیے پاکستان پوسٹل سروسز نے 20 روپے مالیت کا یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کی دفاعی صنعت کی نئی ایجادات کا افتتاح اور نمائش بھی کی جائے گی۔ آئیڈیاز 2022 نے بکنگ، ملکی و بین الاقوامی شرکاء اور مندوبین کی تعداد اور نمائش کی جگہ کے لحاظ سے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر کی پوری گنجائش کے ساتھ منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں ترکی، چین، نارتھ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، یورپ، ایشیا اور فارسٹ ملکوں کی کمپنیوں کا تناسب 60% ہے، جبکہ ملکی اداروں اور کمپنیوں کا تناسب 40% ہے۔ تجارتی مندوبین کے علاوہ 64 ملکوں کے 285 اعلیٰ سطح کے مندوبین بھی نمائش کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر غیر ملکی مندوبین، اہم سرکاری شخصیات اور نمائش کی شرکاء کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں B2B اور B2G ملاقاتیں بھی منعقد ہوں گی۔ آئیڈیاز پاکستان کا قومی ایونٹ ہے اور کراچی کی عوام دنیا بھر سے اس ایونٹ میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی کے آرٹسٹ یونس بلوچ کی مہارت نے فیفا ورلڈ کپ سے پہلے لیاری کے علی محمد محلے کو سب کے توجہ کا مرکز بنا دیا۔ لیاری کی دیواروں کو فیفا ورلڈ کپ میں شامل ٹیموں کے پرچموں سے رنگ دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے تابش میر کی رپورٹ دیکھیے۔ فیفا ورلڈ کپ سے قبل لیاری فٹ بال شائقین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کلری کے مکین یونس بلوچ نے دیواروں پر کیا اپنے فن کا مظاہرہ اور دیواروں کو 32 ٹیموں کے پرچموں سے رنگ ڈالا۔ یونس بلوچ نے بتایا کہ وہ یہ کام 2006 سے کر رہے ہیں، جس نے انہیں پہچان دی ہے۔ میں 2006 سے جو ہے نا یہ جھنڈے بناتا آ رہا ہوں، جتنے جھنڈے بنے ہوئے ہیں پہلے جو بنے تھے وہ سب میں نے ہی بنائے ہیں۔ یونس بلوچ کے مطابق علی محمد محلے کے لوگوں کے اصرار پر دیواروں کو پرچموں سے سجایا ہے۔ مزید جو ہے نا لوگ مجھے بلا رہے ہیں پیچھے بھی اور خاص کر سرگوات محلے میں بھی، صرف اور صرف علی محمد محلے میں جو ہے نا زیادہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے۔ یونس بلوچ نے دیواروں کو رنگنے کے ساتھ ساتھ وال آف ہسٹری پر فیفا کی تاریخ بھی درج کی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت